کہ ربیع الاول کا مہینہ منسوب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ہجرت کی تھی تو وہ بھی ربیع الاول میں تھی، اور امیر المومنین بستر رسول پر سوئے رات کو تو وہ بھی ربیع الاول تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ اس میں 5-6 روایتیں ہیں، یکم ربیع الاول بھی ہے، 2 بھی ہے، 6 بھی ہے، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 12 بھی ہے، یہ سب گزر گئی ہے۔ اب آپ کی رہ گئی ہے باقی 17۔ تو کیا ہماری زندگی میں کوئی فرق پڑا ہے ولادت رسالت مآب سے؟ یعنی کسی دن ہم نے خوشی کی ہو کہ آج ولادت ہے، بڑے اچھے کھانے پکے ہوں، جبکہ ہمارے یہاں تو اب کھانا اور موت ایک ہی برابر ہو گئے ہیں۔ شادی ہو تب بھی 5-7 کھانے ہوتے ہیں، اور اگر بیچارہ ہمارے کو بزرگ چلا جائے، رونے والے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو کھانے چاہیے، ڈھیر سارے کھانے ہوتے ہیں۔ شادی اور موت کا کوئی فرق نہیں رہا اب، تو کیا کوئی خوشی منائی گئی ہے؟ بلکہ اب بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ولادت کے دن ہیں تب بھی ان کے لیے جو ہے وہ غم کے دن ہیں، انہوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو گویا ہم رسالت مآب کو کس قدر مانتے ہیں، ہمارا تعلق رسالت مآب کے ساتھ کس قدر ہے، ہماری محبت رسالت مآب کے ساتھ کتنی ہے؟ کیا ان کی ولادت سے ہمیں خوشی ہوئی ہے؟ چلو خوشی ہو یا نہ ہو، ان کے جو کام تھے وہ ہم کر رہے ہیں۔ مثلا پہلا کام ان کا تھا لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً نماز کا قیام خانہ کعبہ میں مکہ میں۔ تو کیا ہم سب لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں ہر روز؟ کہ رسول اللہ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، وہ گھر میں نہیں پڑھتے تھے۔ پھر ان کی زوجہ محترمہ جناب خدیجہ بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ تو ہماری بیوییں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ بھی نماز پڑھنے آتی ہیں، یا ان کو پردہ آڑے آ جاتا ہے کہ مردوں میں کیسے نماز پڑھیں؟ مولا علی بچے تھے، وہ بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، کہ ہمارے بچے بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اگر ہم مسجد میں کبھی کبھی آتے ہیں، ہر نماز مسجد میں آ کے نہیں پڑھتے، اور جناب خدیجہ کی طرح ہماری عورتیں بھی نہیں آتی، خواتین بھی نہیں آتی، حضرت علی کی طرح ہمارے بچے بھی نہیں آتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جو حکم عملی جاری کیا تھا اور ہمارے لیے ضروری قرار دیا تھا کہ نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور مسجد میں پڑھنی ہے، وہ تو خود خانہ کعبہ میں پڑھتے تھے، ہم تو اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر مثلا کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ عام ہماتر ساتھی جو ہیں وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، بزرگان تو نہیں آتے، لیکن کیا کوئی ایسا بزرگ ہے جس کا درجہ رسول اللہ سے زیادہ ہو؟ کوئی ایسی بزرگ عورت ہے جس کا درجہ جناب خدیجہ سے زیادہ، درجہ زیادہ نہیں برابر ہو، یا ملتا جلتا ہو؟ ملتا جلتا بھی کسی کا نہیں۔ ایسا کوئی بچہ ہے جس کا درجہ ملتا جلتا مولا کائنات کی؟ وہ تو نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں آئیں، جا کے نماز پڑھیں، کیونکہ ہماری بعض اوقات شخصیت بڑی ہوتی ہے۔ دوسرا کام وہ کرتے تھے، ان کا کام ہی صرف ایک تھا، صرف ایک۔ دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں چلے جاتے تھے، تبلیغ نہیں کرتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ کیا ہم اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہر روز پابندی کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ جیسے کھانا ہم نے پابندی کے ساتھ کھانا ہے، نماز ہم نے پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، تو آیا قرآن مجید بھی پابندی کے ساتھ ہم پڑھیں گے؟ تو یہ 2 عام کا مقام ہے۔ وہ ہر آدمی کے پاس چل کر جاتے تھے، خود دعوت نہیں ہوتی تھی، فیس بھی نہیں ہوتی تھی، عزت بھی کوئی زیادہ نہیں کرتے تھے، بعض اوقات بات مانتے تھے، کہ بعض اوقات نہیں، دیکھا 2-3 آدمی بیٹھے ہیں، وہاں جا کے قرآن سناتے تھے۔ آیا ہمارا بھی قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ قرآن کے ساتھ کوئی محبت ہے؟ قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہے؟ ابھی ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی میں جامع المنظر میں پڑھتا رہا ہوں، ہر روز دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بیچارہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن مظلوم ہے،
قرآن محروم ہے، قرآن کی عزت ہمارے حضرات کے دلوں میں کوئی زیادہ نہیں ہے، میں نے کہا یہ پڑھا کرو، یہ زیادہ مفید ہے جوشن کبیر یہ باقی دعاؤں کی بجائے۔ تو گویا کہ رسول اللہ ہر نماز پورے اہتمام کے ساتھ خانہ کعبہ میں جا کے پڑھتے تھے، اگرچہ 3 نمازی تھے۔ آیا ان کی اس سنت پر ہم پیرا ہیں، خود بھی، ہماری خواتین بھی، بچے بھی، اور ہر وقت وہ ہر کسی کو وہ پتھر مارتے تھے یا ان کو قرآن سناتے تھے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے تربیت کا سبب ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے تو ہماری تربیت ہوگی، اصلاح ہوگی، کیونکہ حیوان اور ہم برابر ہی ہیں۔ حیوان کی بھی پیدائش ہوتی ہے، ہمارے بھی پیدائش ہوتی ہے، طریقہ کار بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے کوئی، ہماری پیدائش حیوان کی پیدائش ہوتی ہے۔ حیوان میں بھی حس بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے، ہم میں حس بھی ہے، شعور بھی ہے۔ حیوان میں بھی بڑھنے کی قوت ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے وہ تو پہلے دن ہی کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بعد میں بڑھتا رہتا ہے۔ ہم میں بھی بڑھنے کی قوت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، اپنی روح اپنی طرف منسوخ کر کے دی ہے، عقل جیسی نعمت دی ہے، ہم اشرف المخلوقات ہو گئے۔ تو کیا اللہ کی کتاب سے ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں؟ جتنی محبت ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ہوگی، رسول اللہ بھی 2 چیزیں چھوڑے جا رہے تھے۔ اہل بیت کے ساتھ آپ کی محبت ہے، لیکن معاف کرنا وہ بھی مجالس کی حد تک ہے، جشن منا لیا اور مجلس کر لی بس۔ ان کے اقوال تو ہم نہیں پڑھتے، ان کے اقوال کا تو رواج ہی نہیں ہے پڑھنے کا کہ ان کے اقوال پڑھے جائیں۔ تو یہ قرآن مجید بیچارہ اصل اسلام یہی ہے، دین یہی ہے۔ تو کیا قرآن مجید ہمارے زندگی پر اثر انداز ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے، حیوانیت سے نکال کر ہمیں انسانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تو کہ جیسے حیوان ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک حیوان دوسرے کے پیچھے لگ جاتا ہے، ہم اس طرح جھگڑے لڑکے تو نہیں۔ حیوان البتہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی تھوڑا سا کرتے ہیں، اگر ایک ہی جگہ ان کا چارہ پڑا ہوا ہو تو اس کو سینگ مارتا ہے، اس کو سینگ مارتا ہے، کہ ہم اسی طرح تو نہیں کرتے۔ تو انسانیت سکھانے کے لیے رسول اعظم اور یہ کائنات کے بہت بڑے استاد ہیں، ان کے فرامین تو بہت زیادہ ہیں، میں نے تو صرف 2 ہی ذکر کیے ہیں کہ ان کی سنت مسجد میں نماز پڑھنا، اپنا بھی، خواتین کا بھی اور مولا علی کا بھی، اور دوسرا ہر وقت قرآن مجید پڑھنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلانا۔